الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے موراب سب سے پہلے عقائد و عالم دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. جس کا ترجمہ ہوتا ہے، معنی مفہوم ہوتا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو. خدا کیا ارشاد فرماتا ہے بندوں سے کہ تم میرا ذکر کرو. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، واذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر بھی ادا کرو. ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ ادا کرو. ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں. ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح. ہر وہ کام جو دل سے ہو، اچھی بات کا سوچنا، یہ جب مظلوموں پر ظلم ہونے لگا اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا، ایسے موقع پر تم نماز نہ پڑھو، تم روزے نہ رکھو،
تم زکوٰۃ نہ دو، ایسے بھی ظلم و ستم مسلمانوں پر آئے اور آئے گا۔ تو اس وقت ذکر بالقلب کام کرتا ہے۔ ہر چیز پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اہل ایمان پر یا انسان پر کہہ لیجئے، ہر چیز کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، ذکر بالقلب پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ ذکر بالقلب ایک سوچ ہے، سوچ پر کسی کی پابندی نہیں لگ سکتی۔ تم اچھا نہ بولو، اس پر پابندی لگ سکتی ہے، اچھا نہ سوچو، اس پر نہیں پابندی لگ سکتی۔ تو دل سے جو ذکر ہوتا ہے، سوچ سے جو ذکر ہوتا ہے، اچھی باتوں کا سوچنا، یہ بھی ذکر ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کے تعلق سے کوئی بات اپنے دل میں سوچنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کو ذکر بالقلب کہتے ہیں۔ دل سے کوئی بات سوچنا، دل میں کوئی بات رکھنا، یہ ذکر بالقلب کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، مگر وقت پر اسے کیا جاتا ہے۔ ہر وقت یہ کام نہیں آتا، جہاں ضرورت ہے وہاں کیا جائے گا، اور جب موقع محل بر محل دیکھ کر ذکر بالقلب کیا جائے گا۔ کوئی چپ چاپ بیٹھا رہے اور کہے ہم ذکر بالقلب کرتے ہیں، ارے ذکر بالقلب وہاں کیا جائے گا جب ایک بندہ بستر پر ہوگا، اب جائے کہ تب جائے اس دنیا سے، اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر روح باقی ہے جسم میں۔ اس وقت ایسے عالم میں بھی اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ جب اسے نماز پڑھنا ہوگا تو وہ ذکر بالقلب کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے گا؟ ذکر بالقلب کرے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ذکر بالقلب کر کے، سورہ پڑھے گا تو ذکر بالقلب کر کے، حتیٰ کہ رکوع و سجود کو بھی ذکر بالقلب کے ذریعے ادا کرے گا۔ مگر ایسے ہی کوئی کہہ دے چلتا پھرتا انسان کہ ہم ذکر بالقلب کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے جاہل لوگ پیدا بھی ہو گئے، ایسے تصوف و طریقت والے بزرگوں کے نام پر کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم مسجد میں نہیں پڑھتے، ہم دکھاوے کی نہیں پڑھتے، ہم ذکر بالقلب والی نماز پڑھتے ہیں، آنکھوں سے اشارے والی نماز پڑھتے ہیں۔ مگر وہ سب ان کا دھوکہ ہے، اور سب گمراہ کرنا ہے۔ ذکر بالقلب ہوگا جب ضرورت پڑے گی، جب ہر جگہ ذکر بالقلب نہیں کیا جاتا۔ ارے ذکر بالقلب تو امام حسین کے لیے جائز تھا، جب تلواروں کی چھاؤں میں آپ نے ذکر بالقلب نہیں کیا بلکہ ذکر بالجوارح کیا۔ تو ذکر بالقلب بڑی اچھی چیز ہے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں ذکر بالقلب کریں گے۔ یہ دلوں کا جو ذکر ہوتا ہے بڑا اچھا ذکر، پاکیزہ ذکر ہے۔ ارے ذکر بالقلب انسان تو ہمیشہ 24 گھنٹے کر سکتا ہے۔ اچھی باتیں دلوں میں رکھو، کینے سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو، حسد سے پاک رکھو، غیبت و چغلی سے اپنے دلوں کو پاک رکھو، یہی ذکر بالقلب ہے۔ قرآن کی محبت اپنے دل میں رکھو، اسلام سے محبت رکھو، والدین سے محبت رکھو، نماز سے محبت دل میں رکھو، یہ سب ذکر بالقلب ہے۔ ذکر بالقلب سے دل خالی بھی نہیں رہتا۔
ذکر بالقلب وہ دولت، ارے ذکر بالقلب کے تعلق سے تو بتایا جاتا ہے کہ جب انسان پیدا بھی ہوتا ہے تو بھی دل ذکر بالقلب سے خالی نہیں رہتا۔ حدیث شریف ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کلو مولود علی فطرت الاسلام، ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کو چیر کر دیکھیں گے تو اس پہ نقش ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس بچے کا دل ذکر بالقلب سے خالی نہیں ہے تو ہمارا دل کیسے ذکر بالقلب سے خالی رہ سکتا ہے؟ یہ اتفاقیہ ہے، اختیاریہ ہے، بلا اختیاریہ ہے ذکر بالقلب۔ جو ذکر بالقلب بلا اختیاریہ ہو وہ ہم تو کر سکتے ہیں، اور جس میں اختیار لانا ہے وہ موقع برمحل ہم کریں گے، ہر جگہ نہیں کریں گے۔ جو بلا اختیار ہے، اپنے اوپر نہیں، بلا اختیار ہے، اپنے آپ آ گیا ذکر بالقلب، وہ درست ہے۔ اور جو اختیار میں لا کر ادا کرنا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے کریں گے، ہر وقت نہیں کریں گے۔ کوئی درود شریف نہ پڑھے، کہے کہ ذکر بالقلب ہمارے دل میں، میں پڑھتا تو نہیں ہوں درود شریف مگر دل میں رسول کی محبت ہے، یہ کوئی ذکر بالقلب ہے؟ ارے اللہ نے زبان سے نوازا، طاقت سے نوازا، تو یہاں ذکر باللسان کی ضرورت ہے۔ ذکر بالقلب کہتے ہیں دل کے ذکر کو، ذکر باللسان کہتے ہیں اچھی باتیں زبان سے ادا کر کے ادا کی جائے، زبان کے ذکر کو ذکر باللسان کہتے ہیں۔ جہاں ذکر باللسان کی ضرورت ہو وہاں ذکر بالقلب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جہاں میرا نام آئے اور کوئی مومن درود شریف نہ پڑھے وہ کنجوس ہے۔ حدیث شریف ہے درود شریف نہ پڑھے تو وہ کنجوس ہے۔ اب درود شریف نہ پڑھنے والا یہ کہے ذکر بالقلب کے ذریعے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں دل ہی دل میں، وہ گمراہ بد مذہب ہے، وہ اس کی عقل ماری گئی۔ یہاں ذکر باللسان کی ضرورت ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ جب میرا نام آئے تو تم پڑھو، اور پڑھنا زبان سے ہوتا ہے تو ذکر باللسان کے ذریعے سے درود شریف پڑھ کر ذکر کرنا ہوگا آپ کو۔ اور جہاں ہمیں ذکر بالقلب کی ضرورت ہے وہاں ذکر بالقلب کریں گے۔ خطبے کے درمیان میں جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت آتی تو لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے آگے کوئی ذکر باللسان کرنے ہی والا نہیں ہے، بہت بڑے یہ ذاکر ہیں، بہت زیادہ یہ زبان سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ بلکہ حکم یہ ہے درود شریف ایسے موقع پر خطبے میں نہ پڑھا جائے، جہاں نہیں پڑھنے کا حکم ہے وہاں زبان سے درود پڑھ رہے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ ارے وہاں اگر درود پڑھنا ہے تو ذکر بالقلب کے ذریعے سے درود شریف پڑھو، آواز ہی نہ نکلے، دل میں درود شریف پڑھ لو ذکر بالقلب کے ذریعے، منہ زبان ہلے ہی نہ، آواز نکلے ہی نہ، دل میں درود شریف پڑھ لو، یہی ذکر بالقلب کے ذریعے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جہاں ذکر بالقلب کی ضرورت ہے وہاں انسان ذکر باللسان کر رہا ہے، اور جہاں ذکر باللسان کی ضرورت ہے وہاں ذکر بالقلب کر رہا ہے۔ انسان کی مت ماری گئی، عقل ماری گئی۔ ذکر بالقلب کی ضرورت تو ذکر باللسان کر رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ یہ سب ریاکاری ہے۔ ریاکاری مذہب اسلام میں شرک اصغر بتایا گیا ہے۔
ریاکاری کے تعلق سے حدیث شریف ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اہل ایمان میں سے ریاکاری کر کے نیک عمل کرے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کے ہر عمل ٹھکرا دیے جائیں گے، اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی عمل وہ قبول اللہ کی بارگاہ میں ہوگا ہی نہیں۔ ریاکاری ایسی چیز ہے۔ آج انسان ریاکاری کرتا ہے، نماز پڑھے تو ریاکاری، زکوٰۃ دے تو دکھا کے دے، صدقہ خیرات دے تو دکھا کے دے، لوگ اسے سخی کہیں، سخاوت والا کہیں، جلوس نکالے تو بھی ریاکاری۔ ارے اہل ایمان تو دیکھیں ہی، غیر بھی دیکھیں، یہ بھی ریاکاری۔ ایسی ریاکاری اپنی زبان سے بولتے ہیں، ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب مذہب اسلام میں ریاکاری کا تصور ہی نہیں، دکھانے کا، تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسا عمل کیوں کریں جس سے ہمارے نیک عمل برباد ہو جائیں، ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ اگر تو تم اسے اچھا سمجھ کے تصور کر کے اچھا سمجھ کے کرتے ہو تو بھی ریاکاری شامل ہے اس میں۔ ایک تو مذہب اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں اس عمل کا، اور اگر تم اچھا سمجھ کے کرتے ہو تو بھی ریاکاری شامل ہے اس میں۔ افسوس کا مقام ہے، ریاکاری کا وجود ہی نہیں مذہب اسلام میں۔ اپنوں کو جب نہیں دکھانا ہے تو غیروں کو کیا ہم دکھائیں گے؟ آپ یہی وجہ ہے بزرگان دین کے دل میں جب ریاکاری پیدا ہوتی، ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے بندوں کے دل میں ریاکاری پر، دکھاوے پر کنٹرول کرتا کہ یہ دل میں خواہش نہ پیدا ہو کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، یا لنگر کر رہے ہیں، یہ سب دل میں پیدا نہ ہو۔ مطلب جو ہے ماضی میں جو بزرگان دین گزرے ہیں پہلے، ان کے دل میں جب ریاکاری آتی تو وہ بستی کو چھوڑ دیتے تھے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ ایسی جگہ چلے جائیں گے آبادی کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر جنگل میں، وہاں ریاکاری پیدا ہی نہیں ہوگی۔ ریاکاری مطلب دکھاوے کے لیے عمل کرنا، تو اب وہاں جا کے کس کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے؟ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو معاشرے میں رہ کر ریاکاری کا عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی اور باطنی بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دل کی بیماری ہے ریاکاری، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دل کی بیماری کہلاتی ہے۔ ریاکاری ایک خطرناک موذی بیماری جو ایمان کو بھی لے لیتی ہے، عمل کو لیتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، عمل تو لے ہی لیتی ہے ریاکاری، ایمان کو بھی لے ڈالتی ہے یہ۔ تو آپ کوئی بھی عمل کریں تو ریاکاری آپ کے عمل میں نہیں ہونی چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو۔ تو ذکر کی قسمیں بیان کر رہا تھا، ذکر بالقلب، ذکر باللسان۔ ذکر بالقلب دل کا ذکر، ذکر باللسان زبان کا ذکر، اور ذکر بالجوارح پورے جسم کا ذکر۔ چل کر کوئی نیک کام کرنا یہ ذکر بالجوارح ہے، پورے باڈی کا ذکر ہے۔ کسی مدرسے میں کام کرنا، گارا مٹی دینا، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی اس میں محنت کرنا، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ نیک کام میں محنت کرنا، پسینہ بہانا، طاقت و قوت لگانا، یہ ذکر بالجوارح میں شامل ہے۔ ذکر بالجوارح، ذکر بالجوارح بھی بڑی اچھی چیز ہے، جب ضرورت پڑے گی ذکر بالجوارح۔ اور
ذکر باللسان، درود شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اچھی بات کسی کو بتانا، برے باتوں سے روکنا، یہ ذکر باللسان ہے، زبان کا ذکر ہے۔ اور ذکر بالقلب، اچھے خیالات رکھنا، برے خیالات کو دل سے نکالنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ ذکر بالقلب ہے۔ دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا، یہ ذکر بالقلب ہے۔ تو ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، تین طرح کی قسموں کو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا، دل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، پورے جسم کا ذکر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ذکر کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی، تم میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی بندے کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم میرا شکر کرو اور ناشکری ادا نہ کرو۔ شکر ایک ایسی دولت ہے الحمدللہ، اگر ہم کو مل جائے تو اللہ دولت سے نواز دے۔ شکر ایک ایسی چیز ہے، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے۔ شکر کا مطلب آپ پریشان ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہے شکر کا مطلب۔ آپ کو اللہ نے تھوڑا دیا تو بھی شکر ادا کرو، آپ کو زیادہ دیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، آپ خوشحال ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، پریشان ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہے شکر کا مطلب۔ جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ شکر ایک ایسا عمل ہے الحمدللہ کہ شکر سے انسان پریشانی والا اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی، مالدار دولت و نعمت والا اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ اللہ اسے اور عطا فرمائے گا۔ شکر ایک ایسا عمل ہے، اس سے بڑھیا اور اچھا کوئی تعویذ ہی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں ہے برکت کے لیے، نہ اس سے اچھا کوئی اور چیز ہے پریشانی دور کرنے کے لیے۔ بیماری آئے اللہ کا شکر ادا کرو، بیماری دور ہو جائے گی۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو شکر ایک لازوال نعمت ہے، آج ہم ناشکری کرتے، بندے مومن کم کمائی ہے، آمدنی کے ذرائع کم ہیں تو ناشکری کر رہا ہے، تو اب کہاں سے اور آمدنی بڑھے؟ ہم غریب، اللہ نے ہمیں غریب بنایا، آمدنی کم ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے، دھندا ہے ہو نہیں رہا ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ ارے جس حال میں تاجر لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو دھندا بڑھے گا شکر ادا کرنے سے، ناشکری کریں گے تو دھندا اور کمزور ہوگا۔ شکر ایک بہت بڑی دولت ہے، ہمارے گھروں کے اندر ناشکری بھری ہوئی ہے، عورتوں کے اندر، گھروں کے اندر ناشکری ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوئی تو ناشکری، شوہر کی ناشکری، جب سے آئی جب سے پریشان، تمہارے پلے بندھی پریشان، یہ ناشکری۔ اس طرح کے جملے ناشکری کے ہزارہ ہیں، جب ہمارے ہی مسلم معاشرے میں ناشکری ہے، جگہ جگہ مسجد، بازار، گھر، حتیٰ کہ ہر جگہ ناشکری ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ناشکری ہے۔ اے خدا تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر، ہم تیری امانت۔ شکر ادا کرنے کا اگر بندے مومن ایک عادت سی بنا لے تو اللہ اپنے ہر طرح کی نعمتوں سے اسے نواز دے گا۔ شکر ایک بہت بڑھیا اور اچھی چیز ہے جس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تم شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے تعلق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں شکر جو ہے تمام نحوست کو ختم کر دیتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ امام حسین پر ظلم و ستم مدینہ میں ڈھایا گیا، مدینہ سے مکہ تشریف لائے، ناشکری کے الفاظ نہیں کہے۔ مکہ سے کوفہ آئے، مکہ سے کوفہ آنے میں کتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ ایسے صحابی رسول جو اس وقت تھے مکہ سے جو ہے کوفہ آنے کے لیے روکا، جنگ کی، جھگڑا کیا امام حسین سے، آپ کوفہ مت جائیے، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کی جان لے لیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ مت جائیے، نہ مان لیں، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے صحابی جو آپ سے جھگڑا کیے، دو چار لوگ مل کر آپ کو ہاتھا پائی ہوئی روکنے کی کوشش کی، یہ کیا ہے؟ ظلم و ستم ہی ہے۔ امام حسین فرما رہے تھے کہ ہم کو شرعی عذر چاہیے، شریعت کی طرف سے اجازت چاہیے رکنے کے لیے، تب ہم رکیں گے، ورنہ میدان محشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ جب کوفی کہیں گے ہم نے بلائے تھے نہیں آئے، مجبوراً ہم کو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑا، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اسی شرعی مجبوری کے تحت ہی امام حسین نے سب سے پہلے جانے سے پہلے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جا کر وہاں دیکھیں گے اور حالات صحیح ہوں گے تو خط لکھ دیں گے کہ حالات صحیح ہیں تو میں جاؤں گا، اور لکھیں گے حالات نہیں صحیح ہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہی شرعی مجبوری ہوگی، اگر حالات نہیں صحیح ہیں یہاں کے اور یہ لکھ کر یہ دے دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، یہ شرعی مجبوری کہلائے گی میری، میں نہیں جاؤں گا۔ مگر خدا کا کرشمہ، امام مسلم بن عقیل پہنچے وہاں پر، حالات صحیح تھے، خط لکھ دیا، آ جائیے حالات صحیح ہے۔ خط لکھنے کے بعد حالات بگڑے، پھر امام مسلم بن عقیل کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو شرعی عذر چاہیے کسی بھی چیز کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط، مگر ہم اس کو بند نہیں کر سکتے، کوئی بولے گا تو گناہ بھی ہوگا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے علاقوں میں، یہاں ہے کہ نہیں اللہ جانے بہتر جانے، مسلم معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو دولہا مسجد میں جاتا نماز پڑھتا، کہتے ہیں شکرانے کی نماز، اور انہیں معلوم ہی نہیں شکرانے کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی کسی کتاب میں شکرانے کی نماز نہیں ہے۔ شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں، آیت سجدہ پہ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی سجدہ شکرانے کا ہوا کرتا ہے، نماز مکمل شکرانے کی نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال وہ 2 رکعت پڑھے گا نماز تو کہے گا ہم سجدہ شکر ادا کرنے گئے ہیں، کون سی خوشی میں؟ شادی ہو رہی، اکثر جگہ رواج ہے، یہ ہمارے مذہب میں کہیں ہے نہیں، یہ ہم غیروں سے دیکھ کر سیکھا ہے، مگر یہ ایک ایسا عمل ہے دنیا کا کوئی عالم اسے منع بھی نہیں کرے گا، کیونکہ نماز جیسی عظیم عبادت کسی بہانے سے تو کر رہا ہے وہ، کبھی نہیں جو گیا ہوں مسجد نوجوان شادی کے وقت جائے تو کون منع کرے گا؟ گیا تو ایک بار گیا، اگرچہ نہیں جا رہا تھا آج تو جا رہا ہے، اور جا رہا ہے تو کہیں غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، اب اس کو کیسے منع کیا جائے؟ اسی طرح سے امام حسین کی سیم کا مسئلہ بھی ہے، سیم تو ایک تو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر رسم و رواج پڑ گیا ہے تو اس میں کوئی غلط چیز تو کی نہیں جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نام غلط رکھ دیا گیا ہے، سیم نہ کہا جائے بلکہ نظر و نیاز کہا جائے۔ امام حسین کی نظر و نیاز ہے آج کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، جب بھی کیا جائے، اور جو وقت فکس کر لیا گیا وہ وقت کوئی ضروری نہیں ہے، 4 دن بعد کرو، 3 دن بعد کرو، اپنی سہولت کے اعتبار سے، تو اس میں کلمے پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم کھیل کود میں رہے، مگر ہمارے وہ نوجوان بچے جو کھیل کود میں رہے 10 دن تک، وہ جب امام حسین کے نام پر کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو ایک نوجوان مسجد میں نہیں دکھا، قرآن پڑھنے کی جب باری آئی تو ایک بھی نوجوان نہیں مسجد میں دکھا،
نوجوانوں کی یہ حالت رہے گی، ہم نے بنایا ان کو یہ حالت پر، کھیل کود میں انہیں لگا دیا، جب تھک گئے تو اب آرام کریں گے، وہ کہ کلمہ پڑھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے؟ امام حسین کے نام پر قرآن نہیں پڑھ پائیں گے وہ، یا تو پڑھے نہیں ہیں یا تو انہیں کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ سب چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی شیرنی کی لالچ میں، اور چند بزرگ، نوجوان دکھ ہی نہیں رہے۔ یہی حال نہیں تو کیا ہوگا اسلام کا؟ قرآن پڑھنا سیکھو، کلمے کا ورد کرو، ذکر باللسان کرو۔ تم ذکر کرتے ہیں، اللہ تمہارا ذکر کرتا، قرآن میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ یہ جوانوں کا حال ہے۔ جوان جب معاشرے کا نوجوان اسلامی راستے پر آ جائے تو سماج میں اور معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ جتنے ڈھول تاشے باجے تھے، بزرگ حضرات رائے پور کی سرزمین پر اس سال نے کہا کہ ہم اپنی رسم و رواج کے اعتبار سے، پرمپرا کے اعتبار سے، بزرگوں کے اپنے جد امجد باپ دادا کے جو ہے روشنی میں ہم ایک آدھ اور چھوٹی موٹی تازیہ بنائیں گے، یعنی وہاں ختم ہو چکا نہ کے برابر، مگر مختصر رہ گیا تھا۔ مگر اس سال نوجوان وہاں کے کہ آئے، جب ہے بناؤ، ہم اجازت دیتے ہیں، اگر تم شرعی طور پر اپنے رہبر سے، اپنے پیشواؤں سے اجازت لے کے آ جاؤ، اگر اجازت نہیں لاتے ہیں تو ہم نوجوان اس سال بننے ہی نہیں دیں گے۔ اس نیک عمل کو کیا اور الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ تو نوجوان جب جو ہے دین کے راستے پر آئے گا تو بہت ساری اچھی چیزوں کو جنم دے گا، اور بہت ساری بری باتوں کو وہ ختم کرنے کی کوشش کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، یہ سب نوجوان بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جنگیں کی ہیں، جنگوں کو فتح کیا ہے۔ نوجوانوں نے مسجدوں کو آباد کیا ہے، مسجدیں بند ہیں تو مسجدوں کو آباد کیا، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے، جس میں ہر سال ہمیشہ ہر جمعے کو خطبہ پڑھی جاتی ہے، یہ خطبہ علمی بریلی شریف کے عالم دین نے لکھی ہے۔ الحمدللہ یہ سبھی مذہب و مسلک کے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں علمی صاحب؟ کر جوانی میں عبادت کاہلیت اچھی نہیں، آ گیا جب بڑھاپا تو بات بنتی نہیں۔ یعنی تمہیں عبادت کی ضرورت اس وقت ہے، بڑھاپا آ گیا تو عبادت نہیں بنے گی۔ ہمارے عبدالغنی صاحب ہیں، 2 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، پیر گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، درد ہوتا ہے۔ صدر صاحب ہیں، یہ سب بزرگ آدمی ہیں، اتنی محنت و مشقت، یعنی انہیں تکلیف ہے اٹھنے بیٹھنے میں، پھر بھی نماز پڑھ رہے تمہارے بزرگ، اور تم نوجوان ہو کر اچھی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو، نماز سے دور ہو۔ افسوس کا مقام ہے۔ پوچھو انہیں سے، مل کے بعد میں پوچھنا کیا تکلیف ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں، نماز پڑھنے میں، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں خوف خدا دیا ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنت ادا فرما لیں۔